بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر باری ہے۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ امام المتقین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو ماضی کے غموں میں مشغول نہ کرو، آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جاؤ گے۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کر لو۔ ہماری ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست کو میعاد گزر جانے کے بعد مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے اس کے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ہیں کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کیا کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ خوشامد، نصیحت، عیب اور غیبت۔ خوشامد اور تعریف سے لگاؤ شیطان کے دو بڑے داؤ ہیں۔ لوگوں کی موجودگی میں نصیحت ایک طرح کی ملامت ہے۔ جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے وہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا۔ غیبت اور چغلی سننے والا بھی غیبت کار اور چغل خور ہوتا ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے تو اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بیوقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تب تک تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہر سانس کے ساتھ استغفار کیا کریں اور دعا کیا کریں ہماری موت حالت ایمان میں ہو، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرمانا، آمین۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے، اور جو اپنے غصے سے مغلوب ہوا شیطان اس پر فتح پاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اے اللہ، وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کھلنے کے لیے تیرے ایک کن کے منتظر ہیں ان کے لیے کن فرما دے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے جب انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ 5 جگہوں پہ 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ دنیا کی بہت بڑی غلط فہمی: اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی امید رکھنا۔ کسی نے پوچھا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ الحمدللہ۔ ایک درد مندانہ گزارش: کسی بھی پیارے کو فون کرنے سے پہلے نماز کا ٹائم چیک کر لیا کریں تاکہ کسی کی نماز میں خلل نہ ہو۔ شکریہ۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں، اور مجھے عطا فرما اے رب وہ اچھی قسمت جو میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو بہا دے۔ دست شفقت ہمیں دندان میں میسر ہی نہیں، خود کے لگتے ہیں گلے اور سنبھل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تم سب کے سب محتاج ہو سوائے اس کے جس کو میں غنی کر دوں، تم مجھ ہی سے مانگو میں تمہیں روزی دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ شفا اور شفا میں کیا فرق ہے؟ شفا کا مطلب ہے صحت اور تندرستی، اور شفا کا مطلب ہے کنارہ، موت اور گہری قبر۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، دعا نہیں بد دعا ہے،
ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔